الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ایک انتہائی اہم دعا ذکر ہوگی بتوفیق اللہ تعالی۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ پھر سن لیجئے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ یہ دو آیات ہیں سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 97 اور 98۔ قرآن کریم میں اس آیت کا آغاز قل کے لفظ سے ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے، قل کہہ دو، آپ کہہ دیجئے یہ دعا آپ کر دیجئے، اور یہ دعا کہہ دیجئے۔ کیا دعا ہے؟ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں پناہ پکڑتا ہوں تیری، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے۔ قل کیوں کہا گیا کہ آپ کہیے؟ جو حکم آپ کو دیا جاتا ہے قرآن میں، وہ آپ کے لیے بھی ہوتا ہے اور آپ کی پوری امت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے بھی کہنا ہے اور آپ کی امت نے بھی کہنا ہے۔ تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اے میرے رب میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ لوگوں کو بتاؤ کہ آپ کی ہستی اور شخصیت کیا ہے۔ آپ پناہ دینے والے نہیں بلکہ پناہ طلب کرنے والے، پناہ پکڑنے والے ہیں رب تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ آپ سے کہلوا کر اس عقیدے کو بہت آشکارا فرما دیا۔ میرے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں، میرے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، حتیٰ کہ کائنات کا سب سے افضل انسان سید ولد آدم، امام الانبیاء، قائد انبیاء، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑنے پر مجبور ہیں۔ جو مختار کل ہوتا ہے وہ پناہ مانگتا نہیں، پناہ دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کی خوبی ہے، اس کے پاس پوری کائنات کا اختیار ہے، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر آپ جائیے، قرآن حکیم کی آخری دو صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں تعوذ کی صورتیں ہیں، پناہ پکڑنے کی صورتیں ہیں، اور ان کا آغاز بھی قل سے ہوا۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اے میرے حبیب، یہ قرآن کا اختتام ہے، اختتامی لمحات ہیں۔ اس اختتام پر بھی اپنا عقیدہ لوگوں کو سنا دو، لوگوں کو سمجھا دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ دیتا نہیں ہوں، پناہ لیتا ہوں۔ کس کی؟ اللہ رب العزت کی، اس کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ تو آپ کہیے میں پناہ پکڑتا ہوں رب الفلق کی، صبح کے اجالے کے رب کی۔ اور اگلی صورت میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں پناہ پکڑتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، تمام لوگوں کے بادشاہ کی، اور تمام لوگوں کے معبود کی، وہ اللہ ہے۔ تو آپ بتائیں لوگوں کو کہ قرآن کی آخری دو صورتیں ہیں، آخری آیات چل رہی ہیں، اور ان اختتامی لمحات میں اپنا عقیدہ واضح کر دیں کہ میں اس رب کی پناہ پکڑتا ہوں جو رب الفلق ہے، رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس، جس کے پاس اختیار کلی ہوتا ہے، وہ پناہ پکڑا نہیں کرتا، وہ پناہ دیا کرتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کتنے مضطر ہیں، کتنے اضطرار کے ساتھ، تضرع کے ساتھ رب تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ یہاں بھی وہی توحید کا اہم ترین نقطہ اور شعبہ ہے۔ اے میرے رب میں پناہ پکڑتا ہوں
من ہمزات الشیاطین، شیاطین کے وسوسوں سے۔ تو تعوذ یہ توحید کا مرقع ہے۔ یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ جس ذات سے پناہ طلب کر رہے ہو، جس ذات کی پناہ چاہتے ہو، یا آپ کا عقیدہ ہو نمبر ایک کہ وہی ذات پناہ دینے پر قادر، اور نمبر دو اس کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ کہ توحید نفی و اثباتاً، اثباتی عقیدہ کیا ہے؟ اللہ سے پناہ طلب کر رہا ہوں، اللہ پناہ دینے پر قادر۔ اور نفی کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی پناہ دینے پر قادر نہیں ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ یہ تعوذ ہے، یہ عقیدہ ہمیشہ انسان کی زندگی میں کار فرما رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑ رہے ہیں شیطان مردود سے، اور یہ کلمہ تعوذ آپ دن میں بار بار دہراتے ہیں۔ یہ اہم ترین توحید کا مرقع ہے اور توحید کا شعبہ ہے۔ تو ان دو عقیدوں کے ساتھ آپ اس میدان میں داخل ہوں، اللہ سے پناہ طلب کریں، اس کی پناہ طلب کریں ہر شر سے، اس عقیدے کے ساتھ کہ وہی پناہ دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، وہی پناہ دینے پر قادر ہے، اس کے سوا پناہ دینے کی قدرت کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بندے کے شامل حال ہو، اہم ترین توحید کا شعبہ ہے، اور اللہ کے رضا کی بڑی قوی اور ٹھوس یہ بنیاد ہے۔ پناہ کس چیز سے طلب کی جا رہی ہے؟ من ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے۔ شیطان کے وسوسے، حمز، اس کے کئی معنی ہیں۔ وسوسے کا معنی بھی ہے دفع کرنا، اور دھکیلنے کا معنی بھی ہے۔ شیطان کا دھکیلنا، شیطان کا دفع کرنا کس طرف؟ گناہوں کی طرف، معصیتوں کی طرف، شرک و بدعت کی طرف۔ یہی ہمزات الشیاطین ہے۔ اور شیطان کے وساوس انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، بڑے گندے قسم کے اوہام اور خیالات ڈالتا ہے، اور انسان کو ہر وقت ہر قدم پر ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی جائے شیطانی وساوس سے۔ ہم نے بتایا کہ یہ حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قل، آپ کہیے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے پر مجبور ہیں تو میری آپ کی ہستی کیا ہے؟ ہمیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کی حاجت ہے، ضرورت ہے۔ ہم مجبور ہیں، مضطر ہیں اپنے خالق اور مالک کی پناہ طلب کرنے پر۔ تو ہمیں بالاولیٰ پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور ہر دعا یہ رب سے شروع ہوئی یہاں پر، اللہم یا ربی، اے میرے رب۔ یہ تبھی اس دعا کا نفع ہوگا جب اس کو رب مانا جائے کہ وہی رب ہے، وہی مشکل کشا، حاجت روا، وہی غوث ہے، وہی داتا ہے، وہی دستگیری کرنے والا ہے، وہی مضطر کو پناہ دینے والا ہے۔ یہ سارے ربوبیت کے معنی ہیں۔ اگر ان معانی سے آپ کا دل خالی ہے تو یہ دعا، یہ اس قسم کی ہزاروں لاکھوں دعائیں ہوں، کوئی ان کا فائدہ نہیں، کوئی ان کا نفع نہیں، بلکہ جو عبادات آپ انجام دیں گے وہ سب رائے گاں، سب باطل، جب تک عقیدہ یہ نہ ہو کہ رب صرف ایک اللہ ہے، وہی اللہ مشکل کشا اور کوئی مشکل کشا نہیں، وہی اللہ حاجت روا اور کوئی حاجت روا نہیں، وہی اللہ داتا ہے اور کوئی داتا نہیں، وہی اللہ غوث اعظم ہے اور کوئی غوث نہیں، وہی اللہ دستگیری کرنے والا اور کوئی دستگیری کرنے والا نہیں، وہی اللہ رزق دینے والا اور کوئی رزق دینے والا نہیں، وہی اللہ اولاد دینے والا، شفا دینے والا اور کوئی نہیں، یہ رب۔ اگر یہ عقیدہ موجود ہے تو اس دعا کا نفع ہوگا، ہر دعا کا نفع ہوگا۔ یا اللہ تیری پناہ پکڑتا ہوں، کس چیز سے؟ من ہمزات الشیاطین، شیاطین کے وسوسوں سے۔ نبی علیہ السلام بہت سے موقعوں پر شیاطین کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اذا فزع احدکم فی النوم، جب کوئی بندہ نیند میں ڈر جائے، اس کو فزع اور کوئی خوف نیند میں حاصل ہو، تو فلیقل، یہ کلمات کہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ کے کلمات، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ
وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ یہ کلمات قدریہ بھی ہیں، کلمات شرعیہ بھی ہیں، ان کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں۔ مانا یہ کلمہ اور کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات کی پناہ طلب کرو، اللہ کی صفات کی پناہ طلب کرو۔ اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اور سارے بندوں کے شر سے، اور شیطان کے وسوسوں سے، اور اس چیز سے کہ شیطان مجھ پر حاضر ہو، میری طرف حاضر ہو۔ ان سارے امور سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں، اس کے کلمات تامہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ قرآن میں بھی ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے۔ لیکن قرآن ایک نیکی، ایک عبادت، مانا عبادت کے باوجود، قرأت قرآن کے باوجود شیطان کے وساوس کا اندیشہ رہتا ہے۔ ایک عظیم عمل آپ شروع کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو شروع میں شیطان کے شر سے پناہ طلب کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری کی حدیث ہے، جب رات کا قیام فرماتے اذا قام الی الصلاۃ استفتح، رات کے قیام کو جب شروع کرتے، تہجد شروع کرتے، تو شروع میں آپ کیا کہتے؟ یہ الفاظ کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے، کس چیز سے؟ شیطان مردود سے، اور اس کی تین چیزوں سے خاص طور پہ، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، ایک اس کا حمز، دوسرا اس کا نفخ، اور تیسرا اس کا نفث۔ حمز کیا ہے؟ حمز ہے اس کا بچھاڑ دینا، کہ شیطان ہم پر غالب آ کر بچھاڑ دے، ہم کو مار ڈالے، وہ موت خواہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، شیطان کے بچھاڑ دینے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ ونفخہ ہی، اور اس کے تکبر سے، شیطان دل میں کبر ڈالتا ہے، انسان سرکش بن جاتا ہے، متکبر بن جاتا ہے، اور یہ تکبر انسان کے لیے بربادی کا باعث۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ وہ نفس ہی، یا نفس سے مراد شعر، گندے قسم کے شعر، مذموم قسم کے شعر، جن میں عشقیہ باتیں ہوں، فحش باتیں ہوں، جن میں ایسا تغزل ہو جو دل کے خیالات کو عشقیہ امور کی طرف ابھارے، یہ مذموم شعر۔ اس سے بھی مذموم شعر وہ، چاہے ان کو آپ قوالی کا نام دیں، چاہے اس کو آپ نعت کا نام دیں، جس میں شرک ہو۔ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ عشق اشعار مذموم ہے، اس سے زیادہ قابل مذمت وہ قوالیاں ہیں، وہ نعتیں ہیں جس میں شرک ہو۔ شاعر یہ کہے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، جھولی کون بھر سکتا ہے؟ وہ شخصیت جو اللہ کی پناہ طلب کرنے پر مجبور ہے، وہ آپ کی جھولی بھرے گی؟ جھولی اللہ بھرتا ہے، مضطر کی دعا اللہ سنتا ہے، عطا اللہ فرماتا ہے۔ کوئی اس سے گھٹیا شعر ہو سکتا ہے کہ خواجہ نہ دے گا پھر کون دے گا؟ مشرکین مکہ کو بھی کاٹ گیا جب بدبخت، یعنی دینے والا صرف خواجہ ہے۔ ابو جہل تو کہتا تھا اللہ بھی دیتا اور یہ بھی دیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ کا نام بھی کاٹ گیا، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، یعنی صرف خواجہ ہی دینے والا ہے، خواجہ کے علاوہ اور کوئی دینے والا نہیں۔ تو اس توحید کو بند کر دیا خواجہ پر نفی اور اس بات کے ساتھ کہ خواجہ دیتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ جس نے بھی یہ شعر کہا اس پر اللہ تعالیٰ وہ ڈھیروں چیزیں اتارے جس کا وہ مستحق ہے۔ تو اس نبی علیہ السلام نے اس مذموم شعروں سے اللہ کی پناہ طلب کی۔ یہ تعوذ ایک بہترین عبادت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اے میرے رب کہ شیاطین مجھ پر حاضر ہوں۔ ان یحضرونی اصل میں ہے مجھ پر شیاطین حاضر ہوں، ان کے حاضر ہونے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، مجھے بچا کے رکھ، تو ہی بچانے والا ہے۔ جب شیطان حاضر ہوتے ہیں
تو بندے کا کھانا خراب کر دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی توفیق سے انسان بچ سکتا ہے، ورنہ بربادی ہی بربادی ہے، تباہی ہی تباہی۔ شیطان حاضر ہو کر کیا کرے گا؟ آپ کو گناہوں کی طرف مائل کرے گا، گناہوں کے وسوسے پیدا کرے گا۔ سب سے بڑا اس کا جال شرک اور بدعت کا۔ ابن قیم فرماتے ہیں ان دو جالوں میں اگر کسی انسان کو پھنسانے میں کامیاب ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، جاؤ حج کرو، عمرے کرو، نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، یتیم خانے بناؤ، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں نے تیرے اندر شرک ڈال دیا، بدعت ڈال دی، اور شرک اور بدعت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ تو شیطان کا حاضر ہونا بڑا خطرناک ہے۔ میرے رب میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ شیاطین مجھ پر حاضر ہوں۔ تو ان کا پہلا کام کیا ہے؟ گناہوں کے وسوسے، شرک کے وسوسے، بدعت کے وسوسے، معصیتوں کے اور جرائم کے وسوسے۔ اور جو بندہ نیکی کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرے تو شیطان حاضر ہو کر کیا کرتا ہے؟ اس نیکی سے روکتا ہے۔ بعض بندے رک جاتے ہیں، بعض نہیں رکتے، شیطان پر غالب آ جاتے ہیں، شیطان پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ نیکی کے دوران اس کے اندر ریاکاری کا وار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ریاکاری کی نیت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بندہ اگر ریاکار بن گیا نیکی برباد۔ اور اگر بندہ یہاں بھی شیطان پر غالب آ جائے تو اس عبادت کے بعد شیطان ایک اور وار کرتا ہے، غرور کا، نیکی کا غرور۔ کچھ لوگ اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں، سمجھنا ساری دنیا جہنمی، صرف ایک میں ہی جنتی ہوں، میں ہی عبادت گزار ہوں، سارے نکمے ہیں۔ یہ نیکی کا غرور بھی خطرناک ہے۔ تو دیکھیں شیطان چھوڑتا نہیں، آخر دم تک برغلار ہے۔ یا اللہ تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ شیطان مجھ پر حاضر۔ یہاں پھر ربی آیا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ ربی، پچھلی آیت میں بھی ربی، اس آیت میں بھی ربی۔ اس کو رب مانو تو صحیح، مشکل کشا اس کو مانو، حاجت روا اس کو مانو، ربوبیت کے سارے معنی اپنے اندر پیدا کرو، پھر دعا قابل قبول ہوگی۔ اگر رب نہیں مانتے، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں داتا، فلاں غوث، فلاں یہ اور فلاں وہ، شفا فلاں دربار سے ملتی ہے، اولاد فلاں دربار سے ملتی ہے، تو آپ نے اس کو رب مانا ہی نہیں۔ تو رب رب کہہ کر اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو۔ تمہارا عقیدہ تمہاری زبان کے بول کے خلاف ہے، رب مانو اس کو کہ شیطان مجھ پر حاضر ہوں۔ اور شیطان کی سب سے خطرناک حاضری موت کے وقت، جب انسان کا آخری وقت آ جائے، وہ انسان کی زندگی کے کمزور ترین لمحات ہوتے ہیں، مرض کی شدت ہوتی ہے، سکرات الموت طاری ہوتے ہیں، اندر ہی اندر بندہ کیا تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا، اندر شیطان اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یہاں بڑی قابل غور ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم میں، کہ انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمے کے وقت انسان نے شیطان کے وسوسے کو قبول کر لیا تو ساری زندگی کی محنتیں برباد ہو جائیں گی۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث فرمایا کرتے تھے کہ سلف صالحین کی آنکھوں کو سب سے زیادہ رلانے والی چیز کیا ہے؟ اپنے خاتمے کا تصور، پتہ نہیں خاتمے کے وقت ہم کیا ہوں اور شیطان کیا وار کر جائے۔ تو وہ انسان کا کمزور ترین لمحہ ہے، شدت کا مرض طاری ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، دنیا سے جانے والا ہے، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ اب شیطان اندر اندر کہہ سکتا ہے، ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کو یہودیت کی دعوت دیتے، یہودی بن جاؤ میں تمہیں شفا دے دوں گا، نصرانی بن جاؤ شفا دے دوں گا۔ اس وقت بندہ اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا سوائے شفا کے، کہ میرا یہ درد ختم ہو، میری یہ مصیبت، یہ تکلیف ختم ہو سکتا ہے اندر اندر قبول کر لے، مانا مرتد ہو گیا، خاتمہ ہوا یہودیت پر، عیسائیت پر، کفر پر، پھر کیا اس کا انجام ہوگا؟ اس موقع پر شیطان اگر حاضر ہو تو اس کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس لحاظ سے یہ دعا بڑی کارگر، بڑی نفع بخش، یہ تعوذ کا معاملہ پوری زندگی انسان کے شامل حال رہے، کثرت سے تعوذ کرے، حتیٰ کہ نیکیاں انجام دیتے ہوئے تعوذ کرے۔ نبی علیہ السلام رات کے قیام کو شروع کرتے تعوذ سے، قرآن شروع کرتے تعوذ سے، کتنے مقامات پر تعوذ آپ نے کیا، اور یہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی پناہ بالخصوص شیطان سے، اس کے وساوس سے، اس کے شر سے، اس کے شعروں سے، اس کے کبر سے، اس کے بچھاڑ دینے سے،
اور اس کے وساوس اور اس کے خیالات جو باطل انسان کے اندر ڈالتا ہے، اور یہ کہ شیطان مجھ پر حاضر ہوں، وہ حاضر ہر وقت ہوتے ہیں، انسان کو ورغلانے کے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان شیطان للانسان عدو مبین، وہ بڑا کھلا دشمن ہے، اس کو انسان پر کوئی رحم نہیں آتا، کوئی ترس نہیں آتا، وہ ہر وقت انسان کو برباد کرنے کی سوچتا ہے اور برباد کرنے کی فکر کرتا ہے۔ تو پھر یہ دعا بڑی مؤثر اور کارگر ہے کہ شیاطین مجھ پر حاضر ہوں، یا اللہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور شیاطین رہتے تو ساتھ ہی ہیں مگر ان کے شر سے مجھے بچا لے، وساوس سے مجھے بچا لے، اور بچنے کا راستہ آسان ہے، توحید، اللہ پر توکل، تعوذ۔ پھر یہ آیات بینات، شیطان کا معاملہ وسوسے کی حد تک ہے، اور بچاؤ کے لیے ہمارے پاس قرآن اور حدیث آیات بینات ہیں، ٹھوس نشانیاں موجود ہیں، ان سے اپنا ناطہ جوڑو، تعلق قائم کرو، تاکہ شیطان کے وساوس سے اور اس کے شر سے اور اس کی حاضری سے ہم محفوظ رہیں۔ بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔